ہم میں سے ہر بندہ یہ جانتا ہے کہ جس کے اندر توحید نہیں، اس کے اندر دین بھی نہیں، ایمان بھی نہیں، کوئی بھی اعمال ان کے اللہ کے دربار میں قابل قبول بھی نہیں۔ ہر بندہ یہ جانتا ہے کہ کلمہ پڑھ لینا انسان کی توحید کے لیے، انسان کے موحد ہونے کے لیے کافی ہے۔ بالکل بھی نہیں میرے بھائی۔ توحید کا معنی و مفہوم کے اعتبار سے 4 مراحل ہیں۔ نمبر 1 کہ وہ بندہ اپنی زبان سے اقرار کرے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، کلمہ کا اقرار کرے۔ کلمہ کا اقرار کر لیا اب بھی کافی نہیں ہے، ٹھیک ہے اتنا قبول ہے، لیکن اس کے موحد ہونے کے لیے، مسلمان ہونے کے لیے، مومن ہونے کے لیے کافی نہیں ہے۔ جب تک وہ اپنے دل سے اس کی تصدیق نہ کر دے، اور دل سے جب تک وہ نہ مان لے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود حقیقی نہیں ہے۔ اب وہ زبان سے اقرار بھی کیا، دل سے تصدیق بھی کر دیا، پھر بھی اس کے موحد ہونے کے لیے، اس کے ایمان کے لیے کافی نہیں ہے۔ اب وہ بندہ زبان سے اقرار بھی کر لیا اور دل سے تصدیق بھی کر دیا، ٹھیک ہے قابل قبول ہے، لیکن پھر بھی یہ توحید اس کے لیے کافی نہیں ہے۔ جب تک نہ وہ اپنے اقرار اور تصدیق کے مطابق عمل نہ کر لے۔ اب وہ بندہ عمل کرے اپنے اعضائے جوارح سے۔ جب نے اس نے کہا کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود حقیقی نہیں ہے، عبادت کے لائق صرف اللہ کی ذات ہے، تو اب وہ نماز پڑھ کے دکھائے، اب وہ حج کر کے دکھائے، اب وہ روزہ رکھ کے دکھائے، اب وہ زکوٰۃ دے کر دکھائے، اب وہ قرآن کی تلاوت کر کے دکھائے، اور ان ساری عبادتوں کو کرنے کے بعد قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي للہ رب العالمین۔ اے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ میری نماز، میری قربانی، میرا مرنا، میرا جینا سب اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ اب ایک بندہ زبان سے اقرار بھی کر لیا اور دل سے تصدیق بھی کر دیا اور اعضاء و جوارح سے عمل بھی کر لیا، لیکن اس کے باوجود بھی وہ ابھی کامل مومن بھی نہیں ہے، کامل مسلمان بھی نہیں ہے، ورنہ کامل موحد ہے، ورنہ اس کا یہ توحید اس کے لیے کافی ہے، جب تک کہ وہ معبودان باطلہ کا انکار نہ کر دے۔ اللہ کے علاوہ جتنے بھی باطل معبود ہیں، غیر اللہ کا جب تک وہ انکار نہ کرے، تب تک وہ کامل مومن اور کامل موحد بندہ ہو ہی نہیں سکتا۔ اب میرے بھائیوں، اب وہ بندہ زبان سے اقرار کر لے اور دل سے تصدیق کر دے، اعضاء جوارح سے عمل بھی کر لے اور معبودان باطلہ کا انکار بھی کر دے، اب اس کا ایمان، اس کا دین اور اس کی توحید کامل مکمل ہے، اب وہ اللہ کے جنت کے مستحق ہے۔ آج ہمارا حال دیکھیں میرے بھائیوں، کوئی اپنی زبان سے اقرار کر کے کہتا ہے کہ میں بہت بڑا موحد بندہ ہوں۔ ارے زبان سے اقرار تو منافق بھی کیا کرتے تھے، لیکن اللہ نے اس کے باوجود بھی منافق کو مومن اور مسلمان کیوں نہیں کہا؟ اس لیے کہ اس نے دل سے تصدیق نہیں کیا تھا۔ اور اگر دل سے تصدیق کرنے کے بعد آج ہم میں سے اکثر اقرار تو کر لیتے ہیں، دل سے تصدیق بھی کر دیتے ہیں، لیکن عمل کے میدان میں بڑے پیچھے ہیں۔ اور اگر کوئی عمل بھی کرتا ہے تو ساتھ ہی ساتھ اس عمل کے اندر بہت ساری چیزوں کا ملاوٹ کر دیتا ہے، جیسے کہ کوئی کسی آستانے کا مرید ہے، کوئی کسی پیر کے حضوری میں لگا ہوا ہے، اور کوئی تو اپنا دین و ایمان بیچ رکھا ہے، کسی مزار میں جا کر کے مرغا چڑھاتا ہے، کوئی کھسی چڑھاتا ہے، کوئی جا کر کے نذرانہ چڑھاتا ہے، کوئی جا کر کے حلوہ چڑھاتا ہے، کوئی جا کر کے مٹھائیاں چڑھاتا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ ایسے بندوں کا نہ تو توحید اللہ کے دربار میں قبول ہے اور نہ اس کا دین و ایمان قبول ہے۔